بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حضہ ساعت وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزکاة وتمتعہ فیہا طویلا ورب صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج قائم علی محمد ذکر ازادی قبولیت واسطے جتنی پڑھ سکتے ہو آواز بلند تر صلوات ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، جناب سیدہ دے دشمنات لعنت، اہل بیت رسول خدا دے دشمنان تے لعنت، اول و آخر واجبات صلوات ہو جائے جی۔ چلو کوشش کرو جو ملائک کے صلوات با جماعت با آواز بلند تر صلوات دی تلاوت فرما لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بذکر الحسین علیہ السلام۔ السلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین بالقاسم محمد۔ اللہ کے علم توڑی عبادت قبول فرماوے، جتنے صدات مومنین تشریف فرماؤ، جو حاجات رکھتے مالک اللہ پورے فرماوے، جو بے رزق مالک رزق عطا فرماوے، جو تنگ دستن مالک تنگ دستن دور فرماوے، بیٹھے ڈھیرو امین دی آواز تھوڑی مالک تھوں کو امین آکھن دی توفیق عطا فرماوے، فرزند زہرا دے ظہورچ مالک تعجیل فرماوے، مری عزیزان دا برادران دا پر خلوص احتمام مالک اللہ بارگاہ مقدسج قبول فرماوے۔ ایک سیدزادہ دا ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، مالک اللہ شفا عطا فرماوے۔ جتنے تشریف فرماؤ، کوئی لمبی چوڑی باس نہیں، زیادہ سما خراشی نہیں، 6-7 گھنٹے تا تقریباً سفر کر کے جناب دیاں زیارتاں واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑے خلوص نال بھائیوں نے حکم کیتا تو حاضری ہو گئی۔ 2-4 جملے تو کو فضیلت امام حسین اور فضیلت تقی بادشاہ دے میں سناونا چاہ رہے ہیں۔ اگر تسی سنن دے موڈ چھوو تاں معصوم دا فرمان ہے، فارسی دی کتاب دا اردو ترجمہ کیتا ہے صفدر ڈوگر صاحب، انہوں نے لکھیا کسے مقام تبھی مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہوئے، خواہ کوئی مقام ہوئے، وہ فرمیندن خود حسین بادشاہ دا فرمان ہے، جس بھی مقام تے مجلس حسین علیہ السلام جاری و ساری ہوئے، معصوم فرمیندن اس کو عام مقام نہ سمجھنا، یہ جان لو وہ مقام حصار گنبد حسینی ہے۔ یعنی تسی اس طرح سمجھنا کہ امام حسین علیہ السلام دے گنبد نا ایویں حصاری تشریف فرماؤ۔ ہون تسی دور بیٹھے ہو، اگے بیٹھے ہو، پیچھے بیٹھے ہو، میں خود فرمان پڑھے، اپنی اکھنل پڑھے، جتھے بیٹھے ہو عبادت تو ہوندے بھی ہے نا جی۔ تسی جڑی تشریف فرماؤ، جتھا تشریف فرماؤ، میں تھوڑا تکی بادشاہ دے بھائی زید صاحب دا حکم ہے صاحب جی دا، انہاں آکھیا بھائی تسی بادشاہ تکی دے فضائل ذاکر ڈردے نے فضائل پڑھ دے ممبر تو انجے گالے نا، چونکہ زیادہ پڑھے نہیں جان دے، جڑے فضائل زیادہ پڑھے جان دے پھر او مجمع شوق نال سنندا بھی ہے، انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ کڑی گل ہے، تکی بادشاہ دے، نکی بادشاہ دے، 11ویں بادشاہ دے فضائل کم پڑھے جاندے نا جی۔ تو آقا احمد مستنبت نے اپنی کتاب القطرہ چیک معصوم تکی بادشاہ دی فضیلت ایک جملہ لکھی ہے جی۔ انہوں نے لکھا جڑے ویلے امام تکی علیہ السلام پہلی دفعہ قائد تھے نا، تو امام دی ظاہری عمر 9 سال۔ کتنی حیاتی ہے جی؟ بھائی پیچھے تھوڑی زحمت کر دو، کتنی حیاتی ہے؟
قید دی جدہ دو بتی مولا قید تھے جدہ پہلی والی قید تھے تو عمر ہائی 9 سال حیاتی ہے 9 سال قید تھی گئے بغداد پہنچ گئے مامون عباسی لائن دی حکومت ہے ادھا ایک طریقہ کارا اس لائن دا ایک طریقہ کارے ہاں بھئی ادھے شو کئی مناظرے کروانا باس کرویں دائی مولویاں دی نا آپس اچھ مناظرے کرویں دائی جڑے ویلے مولا تک کی بادشاہ قید تھی گئے حیاتی کتنی آئی سارے آنکھوں کتنی آئی توڑی زندگی دراز ہوئے حیاتی 9 سال تک کی بادشاہ قید تھی گئے جڑے ویلے مولا ادھے کول آپ پہنچے نا جی ہون اس طریقہ کار تبدیل کیتا یا مولا کو اپنے کول سڑگن دائی یا مولا کول لگویں دائی معصوم تے سوال کردہ ہائی نیاز حسین سارے نو پتہ لگ گیا حیاتی کتنی ہے میرا دل لے بے تسی سارے ایک باری بولو صحیح عمر کتنی ہے امام دی معصوم کو لگا ویندائی یا معصوم کو اپنے کول سڑ گندائی مولا تے سوال کرندہ ہے اہلیان سیالکوٹ ذکر حسین دی عظمت دی قسم معصوم تے سوال کرندہ ہے امام دے ہر سوال دا ایسا جواب دیندے ہیں جو امام دا جواب ہی لا جواب ہوندہ ہے بادشاہ دے کو بڑا حیران ہویا بھئی حیاتی 9 سال ایج ہے 9 سال بچہ ہر سوال دا جواب دیندہ ہے میں مولویاں کو بڑے اوکھے کے سوال کر کے آنا یہ دے حیاتی ٹوٹلی 9 سال ہر سوال دا جواب دیندہ ہے الکیسے سے بنو عباسیاں دی دعوت کی تھی جی بنو عباسیاں دی او آگے دسترخوان لگ گیا لنگر کھانا کھوایا سنوں وہ کھانا کھایا بیٹھے بات شروع تھی گئی گال علم تے علم تے گالا پہنچی عیسیٰ کھیا باسیو بھئی گالنجے میرے کو لیک 9 سال دا سیدزادہ بال کہہ دیئے جڑے ویلے دو میرے کول آئے نا جڑے ویلے دو میرے کول قید تھی ہے میں اس تو ہر سوال کر بیٹھا او دے میرے کول آمن تو بعد میں کائنات دے سارے علماء او دی قدمہ دی دھوڑی نہیں لگ دے زین آکھے تو جڑے تازہ شیعہ تو چھوٹی بیٹھے نا جڑے ماما دے جھولیاں دے وچوں فضیلت معصوم سن دے رہے ہو جڑے تائید کرے میرے معصوم دے جملے دی اس آکھیا بھئی من کائنات دے سارے عالم یہ دی قدمہ دی دھوڑ نہیں لگ دے عباسی اٹھی کھڑونا کہ تو توہین کر دے علماء دی 9 سال دے بال اور پورے علماء دا کچھ جوڑ ہے اس آکھیا یار اگر تسی یہ آتے تسی مناظرہ کروا لو اس آکھیا مناظرہ دی گل نہیں 9 سال دے بچے سکول دا منہ نہ ڈٹھاؤ سی انجھے گل ہے نا جی 9 سال دے بال سکول دا قائدہ نہ پڑھاؤ سی تو آتے اس آکھیا نہ تسا ملے ہو نہ تسا ڈٹھائے نہ کوئی سوال تھی ہے میں تو اکوا دا تسی اپنی مرضی دا کوئی عالم نہ بکھینو این 9 سال دے بچوں کو سامنے بلیں دیا سامنے ملک دا کوئی جیڑا توڑا دل آکھے عالم بہن دیا پتہ لگ ویسی عالم کہیں کو آدن جاہل کہیں کو آدن بھائی دل آکھے تو تائید عزت تکی بادشاہ ہے جڑے بندے چھوڑا تو سنتے بیٹھو چھوے آقا دی کچاری لگی ہوئی بندہ ٹوریا معصوم دی بارگاہ چاہیا اس آکے آکھیا مولا ڈسو تسی عبادتہ نہ 17 پڑھ دو نام صاحب جی وہ بندہ اس آکے آکھیا مولا ڈسو اے جڑی اللہ نے زبان انسان دے موچ رکھی ہے دا مقصد کیا ہے محاصل کیا ہے کاز کیا ہے علت کیا ہے فائدہ ہے کیا موسیٰ فرمیندے نے یاد رکھ اللہ نے زبان انسان دے موچ رکھی ہے دنیا دے ذائقے چکھن واسطے نہیں ساڑی فضیلت جو بولن واسطے رکھی زندگی ہو القصہ اس آکھیا تسی اپنی مرضی دا عالم نب گھناؤ اگر تھوڑا موڈ ہوئے ایک سوال سنا دے ماں ایک جواب سنا دے ماں تکی بادشاہ دا انہاں آکھیا جے تیری ضد دے جے تو آدھا پیئیں پھر ساڑھی طرفوں یحییٰ ابن اقسم ملک دا نامور لیڈر نامور عالم بھئی ہزارہ علماء جہندے شاگرد دیں توجہ ہے صاحبان دی اس آگے سر طرف یحییٰ ابن اقسم ملک دا نامور عالم ہے 1000 علماء جہندے شاگردن ساڑھی طرف اوہ ڈیٹ طے تھی گئی منتخب تھی گئی امام دی حیاتی 9 سال القصہ مختصر پورے عرب دے وچ تقریر موصل دمشق شام مکہ مدینہ خبر پہنچ گئی بھئی فلان دہاڑے فلان ٹائم فلان دہاڑے فلان ٹائم عالم دا اور جہالت دا مناظرہ ہے جس آمنہ ہوئے کھلی چھٹی ہے آ جاؤ القصہ او دن قریب آ گیا تکی بادشاہ بھی درباری چاہ گئے ایک وڈی ساری تھلی ماری گئی جی بڑی جلدی نال تھوڑے ذہنچ من جا مل جاوے میں تھوڑے 70 تکی بادشاہ دی پہنچا دے ماں او دن قریب آ گیا ایک وڈی ساری نا میں تھلی ماری گئی تھلی سمجھ دے ہونا جی او دے ہوتے ایک کرسی رکھی گئی او دے ہوتے سونے دیاں سلی لائیاں گئیاں
مرصع کیتے گئے ہیرے جواہر نال بھئی مولوی اچا باوے تسی نہ بولے میں نرمان لئی لیکن تکی دی فضیلت بندے زبان رکھ دا ہوئے تائید عزت تکی تے نہ بولا میرا ہاں ڈکسی یاد رکھنا جن کو انسان بلند کرن نا جن کو بندے بلند کرن او اچا نہیں ہوندا جن کو اللہ بلند کرے جھکا کر کوئی نہیں سکتا القصہ مختصر وڈی جی تھلی ہے ادھے اتے مولوی صاحب آگے ہزاراں کتاباں کافی سارے شاگرد نال آگے ٹھاٹھ نال شان نال آگے بہ گئی ہے صاحب کتاب لکھ دنی دے سامنے ایک عام جے کرسی تے اللہ دے دین دے علم دا نواں وارثی آگے بہ گئے بندے نا ایمیں ویدے پن حیران ہو کے جنہاں پتہ کوئی نہیں بچے جوان بھائی توجہ ہے بندے حیران ہو کے ویدے پن حیران ہو کے حیرت نال بھائی اے تے ہے ملک دا نام ور عالم اگوے 9 سال دا بچہ اے مناظرہ تھی سی کی میں بھئی 9 سال دے بچے دا اور ملک دے عالم دا کوئی مناظرہ دا جوڑ ہے جی اجے بندے سوچے دے پہ یا مامون نے خاموشی توڑی اسا کہ یحییٰ ابن اقزم میں سارا خرچہ کیتے خرچ اخراجات کیتے بندے بولین تیری خاطر اسا کہ میرے علم میں جاندہ اسا کہ اے ہے 9 سال دا بال آج تیرا اور اسلام مناظرہ ہے اگر تو آنکھیں تو میں سیدزادے کو اجازت دے ماں بھئی پہلا سوال کرے اسا کہ تو اجازت دے ہارون مامون رشید امام تکی دے پاس سے مخاطب اسا کہ شہزادہ اے ہے ملک دا نام ور عالم اے ہے ملک دا نامور عالم ہزارہ علماء اندے شاگردن چیف جسٹس ہے ملک دا آخری عالم ہے اے میرا دربار ہے تھوڑا تھیندا پہ مناظرہ میں تو کو وقت دیندہ میں تو کو مہلت دیندہ امام تکی کو وعدہ میں تو کو وقت دیندہ میں تو کو مہلت دیندہ میں تو کو اجازت دیندہ تو زاں یحییٰ ابن اقزم تے مولوی تے پہلا سوال کرو جڑے ماتمی حلالی حاضر تشریف فرماؤنا یحییٰ ابن اقزم دے پاسے اشارہ کر کے تکی بادشاہ دے پاسے مامون رشید مخاطب ہو کے دے میں ہاں بادشاہ میں وقت دیندہ اجازت دیندہ مہلت دیندہ تو سا یحییٰ ابن اقزم تے پہلا سوال کرو 9 سال دی حیاتی 9 بادشاہ نے سار جایا ادھی اکھی چک پا کے دینا او کملہ بادشاہ عقل دا علاج کرا تو نے جاندہ میں سید ہاں اور میں مدینے دا سید ہاں محمد میرا نانا ہے علی میرا دادا ہے ساڑا ملاج بھی ہے ساڑا رواج بھی ہے نہ پہلا وار کریں دے ہاں نہ پہلا سوال کریں دے ہاں زندگی دراز ہو گئے زندگی دراز ہو گئے یا علی بھئی بات سمجھ آ رہی ہے جی اس جگہ معصوم فرمایا میں مدینے دا سیدہ نہ پہلا وار کیتے نہ پہلا سڑا سوال کیتے ان کو آنکھیں سوال کرے بندے حیران ہو گئے 9 سال دبال اتنی جرت بھئی اللہ تھوڑا دیا اس جگہ 9 سال دبال اتنی جرت مامون سر جا کے یحییٰ ابن اقزم دے پاسے مخاطب ہو کیا دے ہاں سنا طبیعت صاف تھی یہی ہونے راضی ہیں مدینہ لے سیدان دی جرت دا تو اندازہ کیتا ہے اسا کہا جی میں اندازہ کر لیتے ہیں اجازت دیتی ہے میں سیدزادے کو بھی پوچھا یحییٰ ابن اقزم آتا ہے میں سیدزادے کو لو پوچھا اس کو لو اجازت لے لوں اس کو لو میں اجازت لے لوں اسا کیا پوچھ یحییٰ ابن اقزم معصوم تکی دے پاسے مخاطب ہو کیا دے جواد امام دے پاسے مخاطب ہو کیا دے اگر بادشاہ دے میں نے اجازت دیتی ہے میں کو بادشاہ اجازت دیتی ہے میں کو بادشاہ اجازت دیتی ہے شہزادہ تھوڑی اجازت ہے میں تھوڑے تے پہلا سوال کر لواں بھئی سون تے توجہ نہ ہوئے ماحول تے توجہ نہ ہوئے اگر تکی مولا دی کچاری جی بیٹھے ہو تو مجلس جنت بھی بن دینے معصوم دے پاسے دیکھ کے آدھے معصوم امام تکی علیہ السلام دے پاسے مخاطب ہو کے آدھے شہزادہ تیری اجازت ہے میں پہلا سوال تیرے تے کر چھوڑا پہلا سوال میں تیرے تے کر چھوڑا امام تکی علیہ السلام دے پاسے مخاطب ہو کے آدھے زمین دی تحتو گن کے عرش دی چوٹی تک جو مرد یومنا بھی پوچھ جواب نہ ڈیما علی دا خون ہی نہیں زندگی دراز ہو گئی میں جواب نہ ڈیما علی دا خون ہی نہیں تو پہلا سوال چکر لیڈ آن دی پہی ہے جی تو سی توجہ میرے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ آواز بلند کر سلوات راضی ہو
معصوم دے پاسے مخاطب ہوئے اور سرکار فرمایا صاحب جی راضی ہو حاجی صاحب معصوم فرمایا تو پہلا میرے تے سوال چا کر خدا گواہ ہے بھئی 9 سال دا بال ہوئے نا تے اگوں ملک دا وڈا عالم ہوئے تے جرت اے ہوئے بندے حیران ہوئے بھئی 9 سال دا بال تو سا کہ پہلا سوال ہن تو چکر اس معصوم دے پاسے مخاطب ہوئے وقت مجمع دے پاسے ڈٹھا وقت بادشاہ دے پاسے ڈٹھا کون جی یحییٰ ابن اقسم مولوی جڑائی ملک دا نامور خطیب عالم ہے نا اس مجمع دے پاسے ڈٹھا سوچن لگ پیا مولوی ہوندے جی نامور ہوئے پرزن کی دراز میں سلام کر رہا بھاویں نامور ہوئے بھاویں چھڑی مسجد دا خطیب ہوئے وہ سوچن لگ پیا اپنے ذہن دے مطابق نا وہ سوچن لگ پیا بھئی ہے 9 سال دا بال میں سوال ایسا کراں بھئی کوئی جواب نہ آندہ ہوگی جڑا اس سوال کیتے نا او یقین کرے اس مجمع چکے کو نہ آندہ ہوگی میں وعدہ دعوے نال پیا او سوچن لگ پیا اس شریعت ہے نا ساڑھی اسلامی شریعت ہے نا جی بھائی پیچھے آواز پہنچ دی پئی ہے شریعت ہے نا اسلامی ادھے مختلف سارے شعبے مختلف شعبے شریعت اسلامی دے مختلف شعبے اس سے تاریخ فقہ اسلام قرآن تفسیر جو ہے صاحبان فقہ سب تو مشکل شعبہ جڑا فقہ ہے نا چاچا جی سب تو مشکل شعبہ ہے اس آکھیا میں 9 سال دا ہی بال ہے میں اس بال تے کوئی فقی سوال نہ کراں اور فقہ دے وچ ایک اور بئی شے مشکل ہے وہ ہے کفارہ کیا ہے بندہ حج تے جاوے نا بندہ ٹر جاوے بھائی جان حج تے 5 حلال چیزیں حرام ہو گئی جی آپ جی 5 حلال چیزیں حرام مطلب بندہ حج تے جاوے نا حالت حرام چھے بندہ نو نہیں لہا سکدا وال نہیں پڑ سکدا گھا نہیں پڑ سکدا زوجہ حرام جیتے طواف النساء نہ کرے سی نا زوجہ حرام ہے تھوڑے زندگی درا کئیاں دیاں حرام توجہ ہے صاحبہ جیتے طواف النساء نہ کرے سی شکار نہیں کر سکدا اس آگا اے ہے 9 سال دا بال ممبر حسین دی عظمت دی قسم ہے تسی جتنا سنیا میں تھوڑے اعتراضی ہیں پنڈی دا مسافر ہیں سیدہ ہاں تھوڑے حق دعا کر کے ویندہ پیا لیکن تکی بادشاہ دی فضیلت ہے اس جملے تے تھوڑی زبان حرکت نہ کیتی میرا دل دکھ سی بھئی ہانٹا معصوم دے منن علی لنگر حسین دا کھا کے پھر حلال کیوں نہ کیتا اس آگا ہے 9 سال دا بال اس دا حج دا نہ ہی نہ سنا ہو سی زندگی ہو تھوڑی زندگی دراز ہو آباد و شاد رہو اس تا حج دا نہ سونا نہ ہو سی میں حج دے کفارے لا سوال نہ کراں اس بادشاہ دے پاسے دیکھ کے دے بادشاہ سوال میرے ذہن وچ آ گئی ہے میں کر چھوڑا جی کر اچھا مجمع دے پاسے مخاطب ہو کیا دے سوال کروں مجمع آکھے جلدی کر انتظار ہے معصوم تقی علیہ السلام معصوم جواد امام دے پاسے مخاطب ہو کے دے شہزادہ تیری اجازت ہے 9 سال دا بال میں تیرے تے سوال کر چھوڑا معصوم فرمائندن کر معصوم دے پاسے مخاطب ہو کے دے بچہ باتے گل دا جواب دے بندہ حالت احرام چے بندہ حالت احرام چے اس شکار کیتا کفارہ کیا بن دائے معصوم سر چاہ کے فرمائندن مولوی تیرا سوال ادھورا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی دا حاجی صاحب زندگی دراز ہوئے تھوڑی زندگی دراز تیرا سوال ادھورے معصوم نے فرمایا 9 سال دی حیاتی بھرے مجمع دے وچ مولا فرمایا تیرا سوال ادھورا ہے اس نے کہا میرا سوال کی میں ادھورا ہے معصوم فرمایا ولا چکر اس نے کہا صحیح میں سوال کیتا ہے بندہ حالت احرام چھے اس شکار کیتا کفارہ کیا بن دے تو ساکھے سوال ادھورا ہے میرا سوال انکمپلیٹ کیسے ہے تو سی کمپلیٹ کر دو وضاحت کرو مولا فرمایا تے سوال کیتا ہے بندہ حالت احرام چھے اس شکار کیتا ہے او دا کفارہ کیا بن دے مولا فرمایا ہے گل دا تو میں جواب دے جس بندے حالت احرام میں شکار کیتا ہے اے حرم دے اندر کھڑا ہے یا باہر کھڑا ہے اگر حرم دے اندر کھڑا ہے کفارہ بھی ہے اگر حرم دے باہر کھڑا ہے کفارہ بھی ہے اس آکھا اے بھی ہے مولا فرمائدن بھی ہے اس آکھا کہ مولا فرمائدن جس بندے حالت احرام میں شکار کیتا ہے گل دا تو میں جواب دے اے شکار دا عادی ہے یا پہلی دفعہ کیتا ہے اگر شکار دا عادی ہے کفارہ بھی ہے اگر شکار دا عادی نہیں پہلی دفعہ کیتا ہے کفارہ بھی ہے اس آکھا یہ بھی ہے مولا نے فرمایا اور بھی ہے اس فرمایا کہ مولا فرمائدن جس بندے حالت احرام میں شکار کیتا ہے شکار پرندہ کیتا ہے یا چوپایا کیتا ہے
اس آکھا سائیں کی میں مولا فرمائے اگر شکار پرندہ ہے کفارہ پیا ہے، اگر شکار چوپایا ہے کفارہ پیا ہے، اس آکھا اے بھی ہے مولا فرمائے پیا ہی ہے۔ اس آکھا کی میں مولا فرمائے جس بندے حالت احرام شکار کیتا ہے، شکار تے خوش ہے یا پریشان ہے پشیمان ہے، معصوم فرمائے اگر شکار تے خوش ہے کفارہ پیا ہے۔ اللہ اکبر، مولا فرمانے اگر شکار دے پشیمان ہے کفارہ بھی ہے، اس آکھا اے بھی ہے مولا فرمانے بھی ہے۔ اس آکھا کہ میں مولا فرمانے ہے گل دا جواب دے جس بندے حالت احرام میں شکار کیتا ہے، جڑا احرام پایا حج دا ہے یا عمرے دا ہے، اگر احرام حج دا ہے کفارہ بیا ہے، اگر احرام عمرے دا ہے کفارہ بیا ہے۔ ذکر حسین دی عظمت کی قسم چاہ کے جملہ پڑھ دا، کافی سارے ملعونین متعصبین نے اپنی کتاب وچ لکھیا اگر شیعہ دا نام امام کفارہ نہ دسے ہاں قیامت تک کہیں دا حج قبول نہ دیوے ہاں۔ زندگی دار جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بھائی زندگی درا دو۔ بندے حیران، جی بسم اللہ کرام، بندے حیران، بندے پریشان، بال 9 سال دا زبان انج پہ چل دیئے، شریعت دے معصوم فقہ سمجھیں دے پہلے اس آکے اے بھی ہے مولا فرمیدے نے بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر، خدا دی قسم ہے جتنا شکر کریے صلاح دشرفا حضرت، جتنا شکر کریے تھوڑا ہے۔ اللہ نے ہادی ایسے عطا کی تھے جنہ دی نظیر ہی نہیں ہوئی۔ مولا فرمیدے نے بھی یہی ہے، اس آگا کی میں مولا فرمیدے نے ہے گل دا جواب دے جس بندے حالت احرام شکار کیتا ہے، شکار کرن تو بعد اے آزاد ہے یا غلام ہے؟ اگر آزاد ہے کفارہ ہو رہے، اگر غلام ہے کفارہ ہو رہے، اس آکھے اے بھی ہے مولا فرمیدے نے بھی یہی ہے۔ ذکر حسین دی عظمت دی قسمیں بندے منہ چنگلا پا لیاں، بندے اٹھ دے ہن تے ڈھاندے ہن، بال 9 سال دا شریعت پہ سمجھیں دے لہذادار تشریف فرمانا تکی بادشاہ دی عزت جنہ دل دے وچ موجود ہے۔ مامون نے سر چاہیا یحییٰ ابن اقسم دے پاسے دیکھ کیا دے ہاں ہون سنا تو راضی ہیں؟ طبیعت صاف تھی یہی تو آدم بال ہون تو راضی ہیں؟ اس آکھا جی میں تے بڑا راضی۔ اٹھیا اس ایک گل کی تھی، اس گل کی تھی نا خدا گواہ کمال ہو گیا۔ اٹھیا یحییٰ ابن اقسم نے اپنی کرسی چھوڑی جتھے بیٹھے نا تکی بادشاہ آکے معصوم دی پہلے نالین چمیس معصوم دے قدمہ تے اپنا موچا ملیاس تو بات اٹھیا بھرے مجمع دے وچ بادشاہ دے پاس مخاطب ہو کے آدھا ہے میں تیرا شکریہ ادا کردا، تیری بڑی مہربانی ہے، تہیں آج مناظرہ کروایا سے آج یقین ہو گیا، آج تو پہلے میں جتنا بھی حج کیتی اثر نہ ہوتے گئے۔ اللہ وہ حج تو گئے، اللہ نے ہادی ایسے کتا کیتے نانے دارش تے پردہ یہ دھی دی بازار چادر کل میں بسم اللہ کراں رمات نہیں بیٹھے 9 گھنٹے لگے شبیر نو توحید بچیں دیاں، 9 گھنٹے لگے کریم کربلا نو توحید بچیں دیاں تے 2 سال لگ گئے بھین نو شبیر بچیں دیاں۔ توڑی ہائی قبول، توڑا ماتم قبول، دردہ لوگ بیٹھو یار بینان دیاں دے پردے ہون توڑی میں چہرے نظر آن دے پہن بجیتھا دار تش میں لکھ وری آکھاں جی 9 گھنٹے شبیر نو لگے توحید بچیں دیاں، 2 سال بھین نو لگے شبیر بچیں دیاں۔ ماتمی تشریف فرمو توڑی خلوص دے کی کالم دین دے لفظ یاد آگن انہاں فرمایا بڑا بہترین اور نایاب جملہ اے میسیج بھی آج دی میری مجلس دا انہاں فرمایا عالیہ سین ملک شام بی بی دا فرمان انہاں پڑھیا انہاں کیا اگر بازار چو تو ویندہ پیوں جڑے جوان بیٹھے تھوڑے واسطے مسائب دی ستر پیادا جوان واسطے میرا پیغام ہے عالیہ سین ملک شام بی بی دا عالم دین دے لفظ فرمان ہے میرے سین فرمیدن اگر تو سی بازار چو ویندے پیو نا جوان بازار چو ویندے پیو سامنے کوئی مستور آندی ہوئے پردہ دار آندی ہوئے ان کو دیکھ کے تو سر جھکا چھوڑیں یا رستہ دے چھوڑیں علی دی دھی پہ یادی ہے اے میرے حسین رضادار یاد رکھی تو اس مستور نو راہ نہیں دیتا ای میں سمجھے جو علی دی دھی نو راہ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کر رہا اور جڑے والے علی دیاں دھیاں پہلی دفعہ بابے دی کول یا نا کوفے بابے دی شاہی دے وچ
ذکر دی قسم ہے کوفے دیا مرد علی بادشاہ کو لے انہاں آگے شکوہ کیتا انہاں کہ یا علی ساڑی مستورات نا ساڑے نال شکوہ کیتے اے جملہ سنے ہیں حضرت حسین انہاں 17 تو رومن آوے تو پھر مجلس حسین ہے ضربہ دے تو ہر کوئی رو گھن دے نا جی ماتمی بیٹھو کوفے دے واسیاں آگے کہ یا علی ساڑیاں عورتاں سا کو شکوہ کیتے بھئی جڑی توڑی بیٹی ہے نا عالیہ حسین شام لے بی بی ساڑیاں عورتاں کو مکمل چہرہ چھپین دیا مکمل چہرہ ظاہر نہیں کر دی توڑی عزت والی بیٹی شام دی ملکہ اے چہرہ سامنے نہیں کر دی لکا کے رکھ دیں علی بادشاہ ٹورے عالیہ بیٹی کو لکا کے دیں عالیہ بیٹی میں کوفے دے لوگا شکوہ کیتے بھئی تساں کوفے دیاں عورتاں کو چہرہ مکمل ظاہر نہیں کر دے اے دی وجہ کیا ہے میری سین دی اکھاں وس پئیاں میری سین فرمایا بابا جان میں مکمل چہرہ تاں ظاہر نہ کر دی متائیں اپنے گھر چونج کے میرے چہرے دا تذکرہ نہ کریں جڑے ماتمی بیٹھے ہو نا جڑی ایڈی پردہ دار ہے چھتی بازار صدقیوں ماں میں بسم اللہ کراں مصیب دی منزل جڑے ماتمی تشریف فرمان جڑی ایڈی پردہ دار مستور ہے جڑی عزت والی خاتون ہے چھتری بازار میرے علاقے دے میرے ویرن مولا زندگی دراز فرماوے بہت عزت والے باپ دے بیٹے عزتدار حسین نذاکر سیدہ حق بندے دعا دے منا میرے عزیز دن میں نہ کو ممبر دے ماں میں پھر سترہ کھڑی ایڈی پردہ دار مستور ہے نا چلو میں نقصان گنڈا جڑی اتنی پردہ دار ہے 3 بازار ہائے کرے میں سین دا نقصان گنڈا 3 بازار 9 پیشیاں چھتری شہر 300 گلی 600 موڑ ممبر حسین دی عظمت دی قسم رسی ہک ہائی تے 56 گردن آئی اللہ اکبر تے اس رنگ نل قید ہن علی دیاں دھیاں ماتمی اگر اگلی بی بی باندھی ہے نا تے پچھلیاں بی بیاں نو بانا پوندا ہے واہ غربتا ماتمی تشریف فرماؤ نا بازار شام او بازار شام او بازار بھئی امام سجاد کو کسے پوچھیا ڈھیر کتھے رننے ہو تے باکر دے بابا کھاں وسیاں درو کے فرمانا شام اور 3 دربار جڑے علی دی بیٹی ڈٹھے نا آقائے محمد زاہنی تہرانی نے اپنی کتاب جگ 70 بڑی مارتمائی لکھی ہے پہلا دربار کوفے دا دوسرا دربار اسکلان دا اور تیسرا دربار ہے شام دا جڑے دوسرے دربار علی دی دھی آکھی ہے نا جڑے آکے موجود کھڑے نا علی دی عزت دار بیٹی رومن نہ آوی تا ہاتھ سینتے ضرور آوے من ذکر حسین دی قسم ہے جڑے دربار اسکلان آکے علی دی دھی کھڑی ہے اے اولین ہے جس علی دی دھینو تو کر کے مخاطب کی تھوڑی ہائے قبول تھوڑا ماتم قبول اور 5ویں بادشاہ تو پوچھا گیا مولا تو صاحب شام دے وچ دمشق دے دروازے دے کتنے دن کھڑے رہے ہو جڑے ماتمی بیٹھے نا میرا 5واں امام ڈھیر انہیں ترو کے فرمائے نے کہیں پوچھ دے کہ سوال کی تی میں 5واں امام دمشق دے بحروں 3 دہاڑے تائی سورج چڑھدا بھی ڈٹھا ہے سورج لہندا بھی ڈٹھا اور آقا قزوینی نے اپنی کتاب جو لکھیا شام چو گزری ہے نا جڑے ویلے لی دیا دھیاں اتھے ہی ایک وین کرندہ پہ ہیں جڑے ماتمی تشریف فرماؤ شام چو گزری ہے تو ایک بندہ اٹھ دا وپاری ہے اس موڑ اتنے میں مہار رکھی ہوئی ہے آقا قزوینی نے اپنی کتابی لکھیا اس طریقے نے شام دے بازار چو گزریا جس ہائے نہ کیتی میں دکھ لگ سی بجلی دی دی حدی غربت تا اتنا ہائے کیوں نہ کیتی شام دے بازار دا وچ گزریا ایویں مہار ایویں موڑ تے ایویں دیوار تے دی نگاہ پہ یہ نہ ذکر دی قسم خون نظر آئے مہار چھوڑیے قصاب دے کول آکیا دے تسی شام آلے اے چھتاں تے حیوان زبا کر دے ہو تو سا چھتاں تے حیوان زبا کیتے ہیں او زاکہ تو میرے قریب اس گالچ بائی پایا کسائی دے گالچ بائی پا کہتے ناراض نہ تھی وے اسی چھتاں تے حیوان زبا نہیں کرتے اے چھتاں تے حیوان دا خون نہیں پھر کی دا خون ہے جڑے مات میں بیچو کسائی رنے ترو کیا دے جڑیاں کربلا چو بچ گئی ہیں نا او حسین دیا بہنان جڑے ویلے شام دے وچو گزریاں اس طریقے نال استقبال کیتا ہے انہاں دیواراں تے علی دیاں دھیاں دا خون ہے اور چوتھے معصوم دا فرمان ہے کتاب دا میزام ہے نا معصوم دربار دے وچ ایسے مقام تے تھوڑے چوتھے اور 5ویں بادشاہ نو کھڑا کیتا نے امام باقر نو اور امام سجاد نو اتھا کھڑا کیتا نے جتھا غلام کھڑے ہوندے ہیں علامہ ناصر شہید گئے نا اتھا ہے کہ وین اتھا ہی ہے کہ وین دربار دے کہ وین ماتمیوں ناصر شہید جڑے ویلے پہلی باری شام دے انہاں دے منہ چوں نکلے لفظ جڑے ویلے پہلی باری شام گئے ناصر شہید تے بازار دے وچ کھڑے ہو کے ماتم کرن لگ پے
سالار سید آئی، سید دے پاسے مخاطب ہو کے رونا شروع کی، سید دے روندا کیوں؟ اس آکھے یار شام دی تو آدھے اس گلی چو بھی علی دی دھی گزری ہے، اس گلی چو بھی علی دی دھی گزری، دیر لے جو درد ہو بھی تکی میں ہائے نہ نکلے، اس گلی چو بھی علی دی دھی گزری ہے، میں تام آتم کردہ کوئی گلی رہ نہیں گئی، سید آئی اس امام الحیا ناصر شہید دے گل جبائیں پاکے دے نہ آپرو نہ میں کو روا شام دی کوئی ایو جی گلی نہیں جتھو علی دی دھی گزری نہ ہوئے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بازار عبور کی توکھا دربار آگے، بازار سوکھائی دربار اوکھائی، تھوڑی ہائے میرے کنت نہیں پہنچی، میں ستر دوبارہ آکھاں، بازار سوکھائی دربار اوکھائی، پوچھو کی میں آکھی بازار سوکھا دربار اوکھا، جڑے بازار چلنگی ہے تا پتھر آپ جھل دی آئی، ذکر دکر سامے جڑے والے علی دی عزت دار دھی دربار چاہیے نا 900 کرسی لگی ہوئی آئی، تے میری سین فضا دے کن دے متھا مار کیا دی دعا مانگ میرا پردہ بچ جاوے، میرے قدو بابا ہی واقف کوئی نہیں۔ القصہ 900 کرسی لگی ہوئی، یزید لین ممبر تے سٹیج تے بیٹھے، ہاتھ خیزران دے چھوڑیے، حسین بادشاہ دے سار دی توہین پہ کر دے، سکینہ دے دی بھئیے، سجاد ڈیندے بیٹھن، مثل شروع ہوئی، ایک واری نا حسین دا، 9 واری نا بہن دا، جڑے ماتنی بیٹھن یہ لین تڑپ کے اچھیا، شمر دے پاسے دیکھ کے دے میں سنیا حسین دی بہن جیندی ہے یا مر گئی؟ آدھے جیندی ہے، آدھے کتھے تیرے دربار چھے؟ لین دیکھ کے دے اگر کھڑی ہوئے ہے نا میں کو نظر آویا، شمر آدھے تے کو نظر آ نہیں سکتی، کی میں نظر نہیں آ سکتی؟ اس ہاتھ دا اشارہ کر کے دے او جڑی ضعیفہ نہیں آسون بڑا مارے ہے، او دی کن دا اولا بنائی کھڑی ہے کہ میں نہیں تھیں پیا کریں نا، ان دی کن دا اولا بنائی کھڑی، لین دیکھ کے دے میرا دربار ہے، پردیاں دی لوڑ نہیں، جا کے تازیانہ مرو، اللہ گواہ تازیانہ چاہ کے، فضا سینڈگو کھڑی ہے، پچھو علی دی دھی کھڑی ہے، ماتمی تشریف فرماؤ نا، اے تازیانہ جا کے ٹر پیا، فضا کو ہٹ جا، ماتم کر کے آدھی حیا کر، زندگی اج دے دن واسطے منگی، مر ویساں، علی دی دھی دے گو قدم نہ چیساں، ماتمی ہاتھ ایمین پہلا تازیانہ لگ گئے نا خون دا فوارہ نکلے، علی دی دھی دا کن دے مچھا میری سین فرمایا ماں گو ہٹ جاؤ میں زینب راضی ہوں، عزادارو میری سین دی آواز آندی ہے میں راضی ہاں، میرا بابا راضی ہے، میرا تیرا ضربہ نال کٹھا حسین راضی ہے، عزادارو اللہ گواہے جڑا بار بار علی دی دھی آگھایا گو ہٹ جا مشکل نال فضا رسی چو گردن پچھا موڑی ہے، حقل مار کے آدھی ہے اچھا نہ بول شراب پئی چل دیئے، یا حسین تو علی دی دھی ہے، تیرا قد بابے نہیں جتا، فضا دی علی دی دھی میں بھر دیاں، عزادار اللہ گواہ چٹے والا لیدائی نے پریشان وال متھے دو چائن، حقل مار کے آدھی حبشیوں غیرت مر گئی وے، ہے غریبی ہے، عزادار اللہ گواہ حبشی تلوار کڑی ہے، فضا دے قریب آگیا دے تو ضعیفہ نہ میں آ، میں تیرے تے ظلم کرا، حقل مار کے آدھے قصور کیڑا ہے، فضا دی آواز آندھی ہے میرا جرم میری غیرت کیوں للکا رہی، جڑے ماما دی جھولیاں دے وچو حسین دی لوری سن دے رہن دے ہو، فضا دی آواز آندھی ہے میں کو ڈسا کتھو دا وسدائیں، ملک زانجبار بادشاہ دنا عشق بود، فضا دیو دی ہے کدھی ہی آئی جیندہ نام میمونہ آئی، عزادارو میمونہ دنا درباری چایا حبشی تلوار کڑیے، حقل مار کے آدھے تو ضعیفہ نام ہے تیرا سر لہا چھوڑا، فضا دیا میرا جرم کیڑا ہے، حبشی آدھے او علی دیا دھیا دی کنیزے، شرابی دا دربار ہے، شرابی دا نام آیا ہے، فضا دیا میں دوڑے کھوا فضا میں آ، آوازاں دے کلی نہیں کنڈ مگر لی دیاں دھیاں آئیاں نا، عزادارو اللہ گواہ جملہ دربار جھٹیا جو ہوا فضا میں ستر ماتم علیے، اللہ گواہ حبشی تلوار کڑیے، ممبر دیاں پوڑیاں چڑھ دائے، یزید دے گردن تے حبشیاں تلوار رکھیے، حقل مار کے آدھے یزید تو ہر کہیں کو علی دیا دھیاں دی طرح بے وارث سمجھائے، حقل مار کے آدھے
آدن ہون ظلم نہ کریں ازاں فضا دے وارث آگے ہیں ازادارو اللہ گواہ فضا دے وارث دا جملہ سجاد سنیا باکر سنیا جی میں 4 سال دی معصومہ سنیا انج کہنے سنیا حسین دی دھی یدائی دوڑیے جتھا باز دا سر رہی بی بی آدھیے چاچا اکھا کھول دایا دے وارث آگل بی بی آدھیے چاچا زہرا جایا دا وارث کوئی نہیں عباس دے سر پرواز کیتا ہے کٹیاں رگاں چواز آئیے جی میں شام دے وچ آجو حکم کیتا ہی میں کربل چاہ بسم اللہ کرا میرے ہلکے جماعت میں بیٹھے ہو یزید لین اٹھیا علی دی دھی دے پاس مخاطب ہویا لینا دے علی دی دھی تیرے بھراک اٹھے تو سنجین دے رہے ہو توڑے مہمان مارے گئے تو سنجین دے رہے ہو مسلمانہ توڑی دھی دا داج لٹیا تو سنجین دے رہے ہو یزیدہ دے میں گوڑزا زیادہ تکلیف کتھا ہوئی ہے علی دی دھی ماتم کیتا ہے رو کے آدن آم موت وندی میں اجڑی کوں تیرے نال نہ بولنا